بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں اور احباب کا بہت شکریہ کہ ہماری ریکویسٹ پہ وہ اس آج کے ویبینار میں شامل ہوئے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک لمحہ شکر اور ایکسائٹمنٹ کا بھی لمحہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اپنی لائف ٹائم کے اندر ایک ایسا موقع مل رہا ہے کہ جب ہم تمام کنونشنل بینکرز آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے اینڈ تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور ہمارے بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہم تمام بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کو اسلامک ہوتا دیکھنا جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کا یہ سیشن اس لیے رکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ عثمانیز فائنینشیل کنسلٹنسی، جس کا میں بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ شہزاد احمد صاحب کا کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمیں اپنے سینے سے لگایا اور ہمیں موقع ملا کہ عمر وائن آفیشل بھی عثمانیز فائنینشیل کنسلٹنسی کے ساتھ مل کر اس ایک عظیم کام اور ایک عظیم جدوجہد کا حصہ بن سکے۔ آج کا ویبینار جو مفتی عمار صاحب پیش کرنے لگے ہیں، یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے اس بے شمار کوششیں جو آنے والے وقت میں ہوں گی، جو ایسے کئی ویبینارز، آن لائن سیشنز، فزیکل میٹ اپس اور خاص طور پہ ہمارے ٹریننگ کے پروگرامز کے متعلق ہوگا، جس میں ہم دونوں ادارے یعنی کہ عثمانیز فائنینشیل کنسلٹنسی اور عمر وائن آفیشل مل کر یہ جو خواب جس کی تعبیر ہم نے 31 دسمبر 2027 تک دیکھنی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ میں اب دعوت دوں گا شہزاد صاحب کو، جو عثمانیز فائنینشیل کنسلٹنسی کے کو فاؤنڈر اور سی ای او ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ اس کے بعد ہم مفتی عمار صاحب سے درخواست کریں کہ وہ آج کے سیشن کا آغاز کریں۔ جی تو شہزاد صاحب ان کا مائک اور کیمرہ آن کر دیجئے تاکہ شہزاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جی شہزاد صاحب اپنا مائک اور اپنا جی ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں تھینکفل ہوں عمر صاحب کا بھی، عمر وائن صاحب کا بھی، کہ ہمیں مطلب ایک موقع ملا ہے آپ کے ساتھ ایک کام کرنے کا انشاءاللہ، اور اس کار خیر میں حصہ بننے کا، بیکاز یہ ایک عظیم کام ہے۔ اٹس اے بیٹل اگینسٹ ربا۔ سو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو یہاں پہ شروع کرتے ہیں جیسا کہ عمر صاحب نے کہا ہے، اور اسی چیز کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ ہمارا مین مقصد عثمانی فائنینشیل کنسلٹنسی کو بنانے کا بھی یہی عزم تھا کہ ہم بیسیکلی اس کو ایک ربا فری پلیٹ فارمز، ناٹ فار دا بینکس بٹ فار دی انویسٹرز ایز ویل ایز دا اکانومی، دا ہول سسٹم، لائک ہم اس سب سسٹمس میں کام کرنا چاہیں گے جہاں جہاں بھی اکانومکس کی انوالومنٹ ہے، اور جس طریقے سے ہم کر سکے ہماری ایک چھوٹی سی حیثیت کے طور پہ ہم اپنی کوئی بھی انپٹ کر سکے اس چیز کو آگے کرنے کے لیے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو باقاعدہ ہمارے ساتھ مفتی عمار صاحب ہیں، جو کہ اس سیشن میں اپنی قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان کا بھی کہ وہ آئے ہیں، اینڈ دین وہ اپنے اتنے بزی اسکیڈول سے انہوں نے ساری چیزیں نکالی ہیں۔ تو میں مفتی عمار صاحب اپنا سیشن اسٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں عثمانی فائنینشیل کنسلٹنسی کا اور عمر وائنس آفیشیل کا کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو۔ اس وقت اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں اور مختصر سا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے حوالے سے ایک تعارفی سیشن پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم تھوڑا سا ڈفرینس انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کیا ڈفرینس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس کیا ہیں، اور اسلامک بینکنگ کی لائبلٹی سائڈ اور فائنانسنگ سائڈ کیسے ورک کرتی ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز وہ یہ کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے درمیان جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے، جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ ہے ربا۔ تو ربا سے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکیں۔ یہ جو شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر نازل کی ہے، اس شریعت کے جو احکامات ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، بعض کا تعلق انسان کے عبادات سے ہے، بعض کا تعلق معاملات سے ہے، اور بعض کا تعلق معاشرت سے، اور بعض کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عقائد کے متعلق جو احکامات شریعت نے نازل کیے ہیں، وہ جو ہمارے الحمدللہ عقائد ہیں، جیسے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کچھ احکامات ایسے ہیں جو شریعت نے عقائد سے متعلق ہم تک پہنچائے ہیں، اور عقائد سے متعلق جو ہے وہ باتیں جن کو ہم الحمدللہ اپنا عقیدہ مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت کا موجود ہونا، جہنم کا موجود ہونا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے متعلق بنیادی عقائد الحمدللہ ہمیں شریعت کی روح سے ملتے ہیں۔ اسی طرح کچھ احکامات ایسے ہیں جو شریعت نے عبادات سے متعلق ہمیں بھیجے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے احکامات ہم تک الحمدللہ پہنچے ہیں، اور اس کے متعلق الحمدللہ ہمارے پاس سارے احکامات نماز کے متعلق، روزے سے متعلق، حج سے متعلق جزیات کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں احکامات معاملات کے متعلق بھی دیے ہیں کہ ہماری روزگار کیسا ہو، کمانے کا طریقہ کار کیا ہو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سارے کے سارے احکامات الحمدللہ ہمارے پاس معاملات کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ پھر احکامات کی ایک کیٹیگری جو ہمیں شریعت نے بتائی ہے وہ معاشرت ہے، اور بڑا اہم حصہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے لین دین، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے فرائض اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر نکاح کے مسائل، پھر طلاق کے مسائل، یہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں وہ معاشرت کے اندر آتے ہیں، اور الحمدللہ شریعت نے ہمیں اس کی بھی جو ہے وہ احکامات تفصیل کے ساتھ دیے ہیں۔ اور آخری چیز اخلاق، جو اخلاق ہے یہ بھی الحمدللہ شریعت نے اس کے بھی احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، اور اخلاق کے اندر آپ کے صرف ایتھکس نہیں آتے بلکہ آپ کے باطن کے جو حالات ہیں اس کو درست کرنے کے لیے بھی شریعت نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں کہ اپنا باطن کیسے درست کرنا ہے، اگر کسی کے دل میں بغض ہے وہ کیسے ختم کیا جائے، کسی کے دل میں حسد ہے وہ کیسے ختم کیا جائے، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے احکامات اور وہ ساری تفصیل الحمدللہ شریعت میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے دین اسلام کے متعلق یہ جملہ بہت مرتبہ سنتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ الحمدللہ اسلام کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کی جزیات کے ساتھ الحمدللہ ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، وہ احکامات ملتے ہیں۔ جہاں بھی کہیں ہم پھنستے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس شریعت کی رہنمائی موجود ہے، وہ چاہے کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی حصہ، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، یا ایتھک سے، اخلاقیات سے، الحمدللہ جزیات کے ساتھ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔
اور اسی وجہ سے ہم اس کو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا ایک محدود تصور جو ہے اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اسلام صرف عقائد اور عبادات کی حد تک ہے۔ الحمدللہ ہمارے عقائد درست ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہمارے عقائد الحمدللہ درست ہیں۔ ہمارے عبادات الحمدللہ، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات سے ہم بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک لمیٹڈ تصور ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہم اچھے مسلمان ہیں، اور اگر ہم روز مرہ کے نمازی ہیں، کوئی نماز ہم چھوڑتے نہیں ہیں، تو بس ہم بہت اچھے نمازی، عبادت گزار بن گئے ہیں، بہت اچھے مسلمان بن گئے ہیں۔ جبکہ دین صرف ان دو حصوں کا نام نہیں ہے، عقائد اور عبادات کا، دین ان پانچوں حصوں کا نام ہے، پانچوں شعبوں کا نام ہے۔ معاملات کا نام بھی دین ہے، معاشرت کا نام بھی دین ہے، اخلاقیات کا نام بھی دین ہے۔ تو ہم نے صرف محدود کر دیا ہے اس دین کو اپنے عقائد کی حد تک اور عبادات کی حد تک، اور یہ تمام چیزیں جو مزید معاملات کے متعلق میں نے ذکر کی، معاشرت کے متعلق، اخلاق کے متعلق، ان سب کا بھی وہی حکم ہے جو عبادات کا حکم ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح کسب حلال یعنی حلال کمانا بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح حسد سے بچنا بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے حج کرنا فرض ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے حق مارنا، ایک دوسرے سے حق تلفی کرنے سے بچنا بھی فرض ہے۔ تو ہم اگر صرف دین کو اس حصے تک سمجھیں گے تو یہ بڑی محرومی کا باعث بنے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہی سوچ صحابہ کرام کے ذہنوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی۔ وہ کیسے نکالی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ سے ایک شخص گزرا جو انتہائی مضبوط جسم اور توانا جسم کا تھا۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ کاش اس شخص کی یہ جسمانی طاقت، یہ مستعدی، یہ جہاد کے لیے استعمال ہوتی۔ وہ روزگار کمانے کے لیے جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اور بیوی کی کفالت کر سکے تو یہ اللہ کے راستے میں۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر یہ شخص گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کر سکے تو یہ شخص بھی اللہ کے راستے میں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر یہ شخص گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ وہ کمانے کے لیے نکلا ہے اور اس کی غرض یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو کسی کے سامنے دستے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ شخص بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یعنی یہ سوچ کو ختم کیا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین کا تعلق صرف عبادات سے ہے اور عقائد سے ہے، اس سوچ کو ختم کیا اور فرمایا کہ دیکھو، جو شخص اس نیت سے گھر سے نکل رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم نے یہ خود تقسیم کر دی کہ دین الگ، دنیا الگ۔ یہ دین ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ بس نگاہ کا زاویہ بدل لو تو یہ دنیا بھی ہمارا دین بن جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی لیے ارشاد فرمائی کہ تم یہ سمجھ لو، کہ پتہ ہو یہ بات کہ معاملات کا تعلق بھی دین سے ہی ہے، معاشرت کا تعلق بھی دین سے ہے۔ لیکن یہ جو کمائی ہے، اسی کے متعلق اس حدیث میں ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ حلال ہونی چاہیے اور حلال طریقے سے ہونے چاہیے۔ تو آخری بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص گھر سے اس لیے نکلا کہ کسی کے سامنے دستے سوال نہ کرنا پڑے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، تو ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک بات کہ دیکھو، اگر یہ شخص گھر سے اس لیے نکلا کہ یہ مال کمائے اور لوگوں پر فخر کرے، نمائش کرے، فخر کرے کہ دیکھو میرے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو دکھائے، تو فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مال کمانا ہی ہے تو اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے، نہ کہ حرام طریقے سے کمایا جائے۔ حلال طریقے سے کمانے کی بہت ساری فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، جس میں
جو سچا امانت دار تاجر ہے اس کو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور آج کل کے دور میں سچا امانت دار تاجر بننا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے ایک قربانی ہے، اور یہ بہت بڑا کمپرومائز ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں سچا امانت دار تاجر بننا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال میں کوئی دھوکہ نہیں کرتے، بیچنے میں اپنے پروفٹ میں کوئی دھوکہ نہیں دیتے اور سچے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کا جو قیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں حلال کمانے کی اتنی فضیلت ہے، وہاں حرام کمانے کی بہت زیادہ سخت وعید بھی ہے، اور بہت سخت وعیدیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ فرمایا کہ جو شخص حرام کماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص دور دراز علاقے سے احرام باندھتا ہے، اور یعنی مثال اس زمانے کی دی جا رہی ہے کہ جب اس زمانے میں سفر ہوتا تھا تو اونٹ کے ذریعے سے ہوتا تھا، گھوڑوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، تو ایک شخص دور دراز علاقے سے احرام باندھتا ہے اور بہت مشکل سے سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، بیت اللہ میں پہنچتا ہے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، یعنی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَا، کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا پہننا حرام ہے، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ تو یہ اتنی سخت وعید ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور وہ کیا کما رہا ہے، وہ کس طرز پر کما رہا ہے، کیا شریعت نے اس طرح کمانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اگر اجازت دی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ کے رستے میں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلی حدیث بیان کرائی، اور اگر وہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی تو وہ شیطان کے رستے پر ہے، اور اس کے متعلق میں نے ابھی آپ سے حدیث ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِلَّهِ، یہ سب کچھ حرام ہے، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخص کہاں پر آیا احرام باندھ کے، کس کا احرام باندھ کے؟ حج کا احرام باندھ کے۔ داخل کہاں ہوا؟ کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں داخل ہوا۔ کہاں سے پکڑ کے دعا کر رہا ہے؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، اور دعائیں مانگنے کے بعد حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں۔ تو یہ حرام اور حلال میں فرق جو ہے وہ احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات کی جائے اس وقت ہمارے موجودہ بینکنگ سسٹم کی، تو اس میں یہی ہے کہ ایک وہ سسٹم ہے جو حلال ہے، اور ایک وہ سسٹم ہے جو حرام ہے، اور ایک وہ سسٹم جو کنونشنل سسٹم ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو تقریباً پچھلے 400 سال سے اپنی جڑیں گاڑا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ سسٹم ہے جو پاکستان، خصوصاً پاکستان کے اندر آج تقریباً 25 یا 26 سال ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر وہ سسٹم چل رہا ہے، اور الحمدللہ اپنے پوری پوٹینشل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب الحمدللہ اس کے اندر وقتاً فوقتاً گروتھ بھی الحمدللہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو جب ہم ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو ایک ہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ پیدا کرتی ہے، جو ان دونوں کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کرتی ہے، وہ ہے ربا۔ کنونشنل فائنانس، کنونشنل بینکنگ سسٹم از اے ربا بیس سسٹم، اور اگر ہم اسلامک کی بات کریں تو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ربا نہیں ہے۔ ربا کے علاوہ اس کے اندر ایک تجارت کے اصول اپنائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے اسلامک بینکنگ فائنانس کو ہم اپلائی کرتے ہیں۔ ربا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلے ربا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے متعلق بہت سارے وعید قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بہت سارے گناہوں کی ممانعت بیان فرمائی۔ اس میں شراب بھی ہے، اس میں زنا بھی ہے، اس میں جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کی جو ہے میسر بھی ہے، گیملنگ بھی ہے، ان تمام گناہوں کی وعیدیں قرآن مجید میں ہیں۔
اور ان کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے، لیکن جو اسلوب اور جو الفاظ ربا کی ممانعت میں اختیار کیے گئے وہ کسی اور گناہ کے متعلق نہیں کیے گئے، وہ بہت ہی سخت ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ جو ربا کی جو اماؤنٹ ہے، جو اوپر پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو بچا جو اوپر والا ہے حصہ ہے ربا کا، وَذَرُوا، اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب یہ الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑتے، یعنی جو اوپر والی اماؤنٹ ہے اس کو نہیں چھوڑتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کی ہمت کر سکتا ہے اللہ اور رسول سے جنگ کے خلاف کرنا؟ تو اتنے سخت الفاظ۔ اب یہ الفاظ شراب کی حرمت کے متعلق نہیں ہے، زنا کی حرمت کے متعلق نہیں ہے، گیمبلنگ کی حرمت کے متعلق نہیں ہے، لیکن سود کی حرمت کے متعلق۔ تو بہت سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بہت سخت الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے لینے والے، سود کے دینے والے، سودی معاملات پر گواہ بننے والے اور سودی معاملات لکھنے والے، سب پر لعنت فرمائی۔ اور فرمایا وقال ہم سواء، یہ تمام کے تمام لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی صرف لینے دینے والے پر گناہ نہیں ہے، گناہ جو ہے وہ لکھنے والے پر بھی ہے جو اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے، اور جو گواہ بن رہا ہے ان سارے معاملات کے اندر، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، وہ بھی اس لعنت میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ ربا کے متعلق، اور بہت ساری بے شمار احادیث ہیں جن کو ذکر کیا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ ربا کی لین دین سے بچا جائے۔ ربا کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، سے خود حدیث کے اندر اس کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے تو any excess benefit on loan is called ربا، یعنی کوئی بھی بینیفٹ اگر ہم قرض کے اوپر لیں تو وہ ربا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے جو ہے وہ قرضہ دیا، اور قرضہ جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ روپے سمجھ لیجیے، 10 لاکھ روپے کا قرضہ دیا۔ اب یہ جو 10 لاکھ روپے کا قرضہ دیا ہے، یہ اس شرط پر دیا ہے کہ جب تم واپس کرو گے تو 10 لاکھ کے بجائے 11 لاکھ مجھے واپس کرو، جب تم واپس کرو گے تو 11 لاکھ مجھے واپس کرو۔ اب یہ 10 لاکھ تو 10 لاکھ کے ہی وجہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو 1 لاکھ روپے اوپر ہے یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ یہ جو 1 لاکھ روپے اوپر ہے یہ قسمت میں ہے، تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ جو 1 لاکھ روپے اوپر لیا گیا ہے یہ ربا ہے، یہ سود، یہ قرض کے اوپر ہے۔ جب آپ کسی کو قرضہ دیتے اور قرض کے اوپر یہ شرط لگا لیتے ہیں کہ آپ نے جو اوپر مجھے جو واپس کرنا ہے وہ 1 لاکھ روپے اوپر، یا کچھ بھی اماؤنٹ ہو، تھوڑی سی بھی اماؤنٹ ہو، وہ بھی ربا کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی تعریف دیکھیں گے کہ any excess benefit on loan، excess benefit کا مطلب in terms of amount نہیں ہے، یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ ایکسیس بینیفٹ کا تعلق ان ٹرمز آف اماؤنٹ نہیں ہے صرف، یعنی اگر میں کسی کو قرضہ دیتا ہوں اور قرض کے ساتھ کوئی ایسا بینیفٹ لیتا ہوں جو اماؤنٹ کی صورت میں نہیں ہے، پیسوں کی صورت میں نہیں ہے، اور کسی صورت میں، مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں کہ تم مجھ سے قرضہ لے لو، یا تمہیں قرضے کی ضرورت ہے تم یہ قرض لے لو، لیکن مجھے جو تم جو ہے نا دعوت دو گے، مجھے لازمی دعوت دو۔ اب یہ میں نے قرضہ دیا اور قرض کی بنیاد پر دعوت لی اس سے، تو یہ بھی ربا ہے۔ میں نے کسی کو قرضہ دیا اور قرض دے کے یہ کہا یہ قرضہ لو، اور مجھے جو ہے وہ مجھے ڈیلی کا پک اینڈ ڈراپ تم نے مجھے دینا ہے، اسی شرط پہ میں تمہیں قرضہ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، یہ بھی ربا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہاں پر ربا ان ٹرمز آف اماؤنٹ نہیں پایا جاتا، بلکہ ربا پایا جاتا ہے کسی اور صورت کے اندر، کوئی اور بینیفٹ لے لیا، کسی بھی قسم کا لیا جا سکتا ہے وہ بینیفٹ، جیسے میں نے ابھی آپ کو 2 مثالیں بھی دی ہیں۔ تو اگر اس طور پر جو ہے وہ بینیفٹ لیا جا رہا ہے تو وہ بھی ربا ہے۔
یعنی ہم یہ سمجھے کہ جی صرف ربا کا تعلق ان ٹرمز آف اماؤنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ربا کا تعلق جس طریقے سے اماؤنٹ کے ساتھ ہے، اسی طرح کوئی اور بینیفٹ اگر آپ نے کسی سے لے لیا اور وہ بینیفٹ پہلے سے طے تھا، مشروط تھا، کنڈیشنل تھا، معروف تھا، آپ کی مارکیٹ نارمز اس کو میں یہی ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی ربا کہلائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ بعض صورتوں کے اندر انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی نے ایسے شخص سے پیسے لیے جو ضرورت مند وقتی طور پر تھا، لیکن بعد میں اس کے حالات اچھے، اس نے پیسے دیے 10 لاکھ روپے، اس کو ضرورت مند تو تھا اس وقت، لیکن بعد میں اس کے حالات اچھے ہو گئے اور بعد میں وہ بجائے 10 لاکھ کے 11 لاکھ روپے واپس کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں، اگر تو یہ پہلے سے کنڈیشنل تھا تو یہ صورت تو جائز نہیں، کیونکہ کنڈیشنل ہونے کی وجہ سے یہ 1 لاکھ روپے ربا بن گیا۔ لیکن اگر یہ کنڈیشنل نہیں تھا اور نہ ہی مارکیٹ نارمز ایسے تھے، بلکہ جس نے قرضہ وصول کیا تھا وہ اس نیت کے ساتھ واپس کر رہا ہے کہ اس شخص نے میرا ایسے وقت میں خیال کیا جس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی، تو میں احساناً اس کو پیسے زیادہ لوٹاتا ہوں، تو یہ شریعت میں قابل قبول ہے، اس کو پسند بھی کیا کہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قضاء، کہ بہتر وہ ہے کہ جو اپنا بدلہ اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو یہاں پر بھی اچھے طریقے سے ادا کیا گیا، لیکن یہاں پر ایک دو چیزیں نہیں تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ یہ مشروط نہیں تھا، یعنی کنڈیشنل نہیں، اور دوسری چیز یہاں پر یہ تھی کہ ایسا عرف میں بھی نہیں تھا، نہ دینے والے کی نیت یہ تھی کہ میں نے زیادہ لینا ہے، نہ لینے والے کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو زیادہ دوں گا۔ بعد میں جب اس نے دیکھا کہ ایسا، جب پیسے دینے کے وقت آیا تو اس نے سوچا کہ اس نے ایسے وقت میں میری مدد کی کہ جب میرے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں تھے، تو میں اس کو زیادہ لوٹاؤں، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہاں پہ دو کنڈیشنز کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلی یہ کہ یہ جو زیادتی ہے، یہ جو زائد رقم دی گئی ہے، یہ کنڈیشنل نہ ہو، اور نمبر 2 یہ کہ یہاں پر جو زائد رقم دی گئی ہے اس کا مارکی نارم نہ ہو کہ ہمیشہ زیادہ ہی دیا جاتا ہے، وہاں پر کنڈیشنل نہ بھی ہو، تب بھی وہاں پر اس طرح کا مارکیٹ نارم وہاں پر بنا ہوا ہے، سوشل نارم ہے کہ یہاں پہ جب بھی قرضہ دیا جاتا ہے واپس زیادہ ہی لوٹایا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تب بھی وہ ربا ہی کہلائے گا۔ تو ربا کے متعلق یہ چند باتیں بڑی اہم تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ حضرات کے سامنے گزار کر دوں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لون، یعنی کسی جو ہے قرض کے اوپر نفع، لون کے اوپر ایکسیس بینیفٹ، اس کا ساتھ ہی مطلب یہ بھی ہے کہ ڈیٹ، ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈیٹ، یعنی آپ کے اوپر اگر کوئی لائبلٹی ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی اور پیسے ابھی اس کو میں نے ادا نہیں کیے، 6 مہینے کے بعد ادا کرنے ہیں میں نے، تو 6 مہینے کی جو میں نے جو اس سے ٹائم پیریڈ لیا ہے، اس کے بعد جو میں نے اس کو ادا کرنے ہیں وہ میرے اوپر ایک لائبلٹی ہے، میرے اوپر ایک ڈیٹ ہے، ایز پر شریعہ اس کو ڈیٹ بولتے ہیں۔ ابھی جو ڈیٹ ہے، میں نے ایک دفعہ رقم طے کر دی کہ 6 مہینے میں میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 2 لاکھ روپے، یہ جو موبائل آپ نے مجھے بیچا ہے 6 مہینے میں 2 لاکھ روپے ادا کر دوں۔ اب یہاں پر پرائس لاک ہو گئی، جس دن ہمارا معاہدہ ہوا پرائس لاک ہو چکی ہے، 6 مہینے کے بعد میں ادا نہیں کر سکا تو مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا سیلر کہ آپ نے چونکہ مجھے 6 لاکھ روپے دینے تھے، 2 لاکھ روپے دینے تھے 6 مہینے میں، تو اب آپ مجھے زیادہ پیسے دیں، اب مجھے 7 لاکھ روپے دیں یا 8 لاکھ روپے دیں۔ تو اب یہاں پر بھی جو زیادتی، جو اضافہ ہوا ہے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ تو جو ربا کا تعلق ہے وہ جس طرح لون سے ہے، اسی طرح ڈیٹ سے بھی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی رائز ہو گئی اور اب آپ نے اس کو پے کرنا ہے، اور پے کرتے وقت آپ ڈیلے ہو گئے، آپ نہیں پے کر سکے، تو سیلر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس نے جو ایک رقم متعین کر لی ہے کہ اس کو اس سے بڑھا سکے۔ تو یہاں پر اگر وہ بڑھا کر لیتے، اور ہمارے معاشرے میں عام بات ہے یہ کہ بڑھا کر لیا جاتا ہے، وہ بھی ایک، لوگ اس کو لیٹ پیمنٹ کے نام سے کہہ رہتے ہیں، پینلٹی کے نام سے کہہ رہتے ہیں، یہ بھی ربا ہے، چاہے وہ لیٹ پیمنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ پینلٹی کے نام سے ہو، لیٹ پیمنٹ کے نام سے ہو، کوئی بھی اس کو نام دے دیا جائے تب بھی وہ جو ہے وہ ربا ہی کہلائے گا۔ تو ربا کے متعلق جو ہے وہ مختلف قسم کے آرگیومنٹس اور ہر دور میں ہوئے، اس میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص دور میں ربا کے اوپر بات ہوتی ہے، تقریباً ہر دور میں ہی ربا کی تعریف پر مختلف قسم کے اعتراضات اور مختلف قسم کی بات۔ اس میں جو ایک بہت مشہور آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ربا تھا وہ بیسیکلی کمرشل انٹرسٹ نہیں تھا، وہ ایک
यूजरी थी, यानी पर्सनल नीड के लिए जिसे रिबा लोन दिया जाता है, वो सूरत पाई जाती थी। ये सूरत नहीं पाई जाती थी जो आजकल के दौर में है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, लोगों के बिजनेस के लिए है। तो यानी पर्सनल नीड का रिबा पाया जाता था। उस सूरत ये थी कि जी किसी को जो है वो बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए पैसे चाहिए, किसी के घर में राशन नहीं है उसके लिए पैसे चाहिए, तो उस पर लोग कर्जा लेते थे और ज्यादा पैसे ले लेते थे। तो ये रिबा जो है वो मना किया गया है। जो आजकल का कमर्शियल इंटरेस्ट है वो जो है वो जायज होना चाहिए। तो ये एक किस्म का आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आता है। तो इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि शरीयत ने हुक्म लगाती है, जो भी हुक्म लगाया है उसकी इल्लत और उसकी हकीकत देखनी चाहिए। और उसकी हकीकत ये है कि जो भी कर्ज नफे को लेकर आए, चाहे वो इंफरादी सतह पर हो, चाहे वो इज्तिमाई सतह पर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो, किसी भी दौर में हो, चाहे वो इंश्योरेंस की शक्ल में हो, चाहे वो मॉर्गेज की शक्ल में हो, वो सारी सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं पाई गई जो आजकल के दौर। लेकिन उन सब पे हुक्म क्या लगता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बयान कर दी रिबा की। वो क्या थी? दी कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुवा रिबा, कि हर वो कर्ज जो नफे को लेकर आए वो सूद। अब वो चाहे आजकल के दौर में पाए जाए, चाहे आज के से 500 साल बाद, आज से 100 साल बाद, कोई भी ऐसी सूरत और उसके कोई भी तरीका हो, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन अगर उसका बुनियादी काम पैसे पर पैसा कमाना है तो फिर वो नाजायज ही रह जाएगा। चाहे उसका नाम बदल दे, चाहे उसकी सूरत बदल दे, सब कुछ बदलने के बाद भी अगर मेन और कोर उसका फंक्शन ये है कि पैसे पर पैसा कमाया जा रहा है, तो वो रिबा की तारीफ में दाखिल है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बयान फरमा दी, और वही हकीकत हर जगह, वही इल्लत हर जगह रहेगी कि एनी एक्सेस बेनिफिट ऑन लोन इज कॉल्ड रिबा। अब आप हमारे माशरे में देख ले, बेशुमार जगह ऐसी हैं जहां पर पैसा ही कमाया जा रहा है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है, तो उसको रिबा ही कहा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि जी आजकल के दौर में चूंकि ये वाली सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं पाई जाती थी, तो ये तो रिबा नहीं है। वो रिबा था जो पर्सनल नीड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में भी पैसे पर पैसा अगर कमाया जा रहा है, हकीकत बयान कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैसे पर पैसा कमाना, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुवा रिबा, कि एनी हर वो कर्ज जो नफे को लेकर आए, एनी एक्सेस बेनिफिट ऑन लोन इज कॉल्ड रिबा। तो ये तमाम वो बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि आजकल के दौर में भी अगर कोई एतराज करता है कि जी रिबा की तो वो सूरत पाई नहीं जाती, तो रिबा की वो एक सूरत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वहां पर होती थी। हुक्म बताने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीख बयान फरमा दी, उसकी हकीकत बता दी कि रिबा है क्या, ताकि मसला ही हमारा हल हो जाए। अब ये वाली सूरत कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फहुवा रिबा किसी भी सूरत में पाई जाए, चाहे वो मैंने जिक्र किया इज्तिमाई तौर पर, इंफरादी तौर पर, कोई भी सूरत हो, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो, अगर पैसे पर पैसा कमाया जा रहा है, उसका कोर फंक्शन पैसे पर पैसा कमाना है, तो फिर वो नाजायज ही रहेगा, वो रिबा ही बनेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिबा के बाद इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग की में बुनियादी फर्क। यानी अगर देखा जाए तो दोनों का जो मकसद है वो एक ही है कि एक तरफ से पैसा लेना और दूसरी तरफ पैसा देना। यानी इन दोनों चीजों में कोई फर्क है। इस्लामिक बैंक का भी यही काम है कि वो एक तरफ से पैसा लेता है और दूसरी तरफ उसको जो है फाइनेंसिंग करता है। और कन्वेंशनल बैंक का भी यही काम है कि एक तरफ से पैसा लिया और दूसरी तरफ पैसा दिया। यानी अगर देखा जाए तो दोनों का मकसद एक ही है, एक तरफ से पैसा कमाना और दूसरी तरफ पैसा देना। लेकिन इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस है। अगर हम कन्वेंशनल बैंक की लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड जो कन्वेंशनल बैंक की है उसमें जो पैसा लिया जाता है, बैंक जो पैसा लेता है, यानी हम जब बैंक एज अ कस्टमर, एज अ डिफॉल्टर बैंक के पास जाकर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या करंट अकाउंट खुलवाते हैं, वहां जाकर जो हम पैसे जमा करवाते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो, चाहे वो टर्म डिपॉजिट का हो, चाहे वो करंट अकाउंट का हो, ये तीनों सूरतों के अंदर जो हम पैसा कन्वेंशनल बैंक को जमा करवाते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, वो है लोन, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यानी जब भी हम उस पर पैसा जमा कराएंगे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे उसको नाम कोई जो मर्जी दे दे, उसको पीएलएस का नाम दे दें, उसको कोई भी नाम दे दें, टर्म डिपॉजिट का नाम दे दें, और कोई भी ऐसा नाम जो नए से नए नाम कोई भी उसको देना चाहे दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि उसकी हकीकत और उसका जो असल कोर फंक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है एज पर शरिया वो लोन है,
تو اس لیے وہ جو لون بیس کانٹریکٹ کیا گیا ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو نفع آ رہا ہے وہ ربا ہے. یعنی آپ نے جو قرضہ دیا ہے بیسیکلی وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں تو آپ کو نفع نہیں ملتا، لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں جو آپ نے پیسے ڈالے یا ٹرم ڈیپوزٹ میں جو پیسے ڈالے ہیں وہ بیسیکلی کانٹریکٹ ہے ربا کا. آپ نے بینک کو جو ہے وہ لون دیا ہے، اس کے اوپر بینک آپ کو منافع دے گا جو کہ ربا بن جائے گا آپ کے لیے. تو یہ ہے کنونشنل بینک کی لائبلٹی سائڈ. اب کنونشنل بینک نے یہ پیسہ لیا جو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آیا، اور اس پیسے کو آگے فائنانسنگ کرنی ہے اس کی. تو فائنانسنگ کے لیے اگر ایک کسٹمر بینک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر ایک گھر خریدنا ہے، تو کنونشنل بینک کا جو اس کے پاس پروڈکٹ ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ لون بیسڈ ہے. اس کو وہ لون دے گا اور لون دے کے کہے گا مثال کے طور پہ تمہارا جو گھر ہے اگر وہ 1 کروڑ روپے کا تو 1 کروڑ روپے لو اور مجھے جو واپس جو ہے وہ 1,10,00,000 روپے تم کر دے. تو اب یہ جو کانٹریکٹ کنونشنل بینک نے کیا یہ لون بیسڈ کانٹریکٹ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور کسٹمر کنونشنل بینک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میرا بزنس ہے، مجھے ورکنگ کیپٹل کی نیڈ ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ پیسے دے دیں. تو کنونشنل بینک پھر اس کو جو ہے وہ قرضہ دے گا اور قرضہ دے کر اس سے کہے گا کہ جی مجھے اوپر پیسے جمع کرا دو، جو بھی ہے وہ بھی ربا ہے. ایک کسٹمر آتا ہے جو بینک کے پاس کنونشنل بینک کے پاس جی کہتا ہے مجھے گاڑی خریدنی ہے، تو کنونشنل بینک پھر اس کے ساتھ یہی معاہدہ کرے گا یہ پیسے لو گاڑی خریدو اور جو بھی اوپر کی رقم ہے مجھے دے دو. یعنی کوئی بھی فیسلٹی کنونشنل بینک سے فائنانسنگ سائٹ پہ اگر آپ لیتے ہیں کوئی بھی فیسلٹی ہو اس کا کانٹریکٹ ایک ہے، اور وہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ وہ لون بیس کانٹریکٹ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. تو آپ نے بینک کا فنکشن کیا ہے؟ ایک طرف سے پیسہ لینا، اسی پیسے کو پھر آگے لگانا اور آگے سے جو کمائی ہوتی ہے اس کو پھر جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا اور اپنے ڈپازیٹر میں تقسیم کرنا. یہ کنونشنل بینک کا مین فنکشن ہے، اور یہ ہے سارا ربا بیسڈ. لون بیسڈ ہے کہ ایک طرف سے لون لیا دوسری طرف لون دیا، ایک طرف سے لون لیا آگے لون دیا، آگے سے پیسہ کمایا اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کر دیا. تو یہ مین فنکشن ہے کنونشنل فائنانسنگ کا، اور جس کی وجہ سے آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اس کا کسٹمر ہو، چاہے اس کی نیڈ ہوم فائنانس ہو، چاہے اس کی آٹو فائنانس ہو، چاہے ورکنگ کیپٹل کی نیڈ ہو، چاہے وہ کنزیومر فائنانس ہو، ان تمام صورتوں کے اندر جو کانٹریکٹ کنونشنل بینک کرتا ہے وہ ربا بیس کانٹریکٹ کرتا ہے، وہ لون بیس کانٹریکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر ربا کماتا ہے. وہ سارے کانٹریکٹ جو ہے وہ ربا بیس، یعنی اور کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ کنونشنل بینک کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کرتا ہے. تو اس کے مقابلے پہ ہم جب اسلامک بینک کی بات کرتے ہیں تو اسلامک بینک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک تو ربا کی بات میں نے آپ سے ذکر کر دی وہ کنونشنل بینک میں، تو اسلامک بینک کیا کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو آیت آپ کے سامنے لکھی آ رہی ہے اس کو سمجھ لیا جائے تو اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں ڈفرنس سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. تو یہی بنیادی فنکشن جو ہے وہ، یہی بنیادی فرق جو ہے وہ اسلامک اور کنونشنل بینک میں ہے کہ کنونشنل بینک وحرم الربا والی آیت کے تحت آتا ہے، اور احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا، اس کے تحت اسلامک بینک صاحب. اسلامک بینک کیسے ورک کرتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسلامک بینک کی جو لائبلٹی سائڈ ہے، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا، مقصد ایک ہی ہے. مقصد کیا ہے؟ طریقہ کار ایک ہی ہے کہ ایک طرف سے پیسہ لیا اور دوسری طرف پیسہ دیا. کام اسلامک بینک بھی یہی کرتا ہے، لیکن جو بھی معاہدہ کرتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے. جو بھی معاہدہ کرتا ہے وہ ایز پر شریعہ ہوتا ہے، انڈر دا سپرویژن آف شریعہ بورڈ ہوتا ہے. اب اگر لائبلٹی سائڈ کی بات کریں کہ جو ڈپازیٹرز آ رہے ہیں اسلامک بینک میں اکاؤنٹس کھلوانے، چاہے وہ ٹرم ڈپازٹ ہے، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اب ان سب کے معاہدے ذرا سمجھ لیجئے کہ کانٹریکٹس کیا کرتا ہے. تو اسلامک بینک اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے لیتا ہے تو وہ لون بیسڈ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی نفع نہیں دیتا اس لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ اسلامک بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا دیں، اس کے اوپر وہ لون بیس کانٹریکٹ ہے. اسلامک بینک لون بیس کانٹریکٹ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر کوئی نفع نہیں دیتا آپ کو، اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لینا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے لون بیس کانٹریکٹ کے تحت. لیکن جب آتی تھی سیونگ اکاؤنٹ کی، جب بات آتی ہے ٹرم ڈپازٹ کی، تو اسلامک بینک جو وصول کرتا ہے پیسے، اس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ مزاربہ ہوتا ہے. اور مزاربہ کیا ہے؟
کہ ایک شخص کے پیسے اور دوسرے کی محنت. یہ ہے مزاربہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. مزاربہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور جو بھی پروفٹ تھا وہ آپس میں تقسیم کیا گیا. یہ مزاربہ کی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے. اور یہی کام اس کی ایک ماڈرن صورت ہے جو آج کل بینکنگ انڈسٹری میں ہو رہی ہے، کہ آپ کے جتنے ڈپازٹرز ہیں، جتنے لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، وہ ایک پول میں گئے ہیں، اور اس پول کا جو وہ سارا پول جو ہے ان کے جو رب المال کے پیسے ہیں اس پورے پول کے اندر، جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، جو ڈپازٹرز ہیں، اور ان پیسوں کو پروفٹ کے تحت پروفٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے بینک ایز اے مضارب کام کرتا ہے. بینک مضارب ہوتا ہے، اور وہ جو پورا پول ہے، سارے ڈپازٹرز جو ہیں وہ رب المال کہلاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان آپس میں معاہدہ مضارب کا ہوتا ہے. ڈفرنس کہاں آتا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فکس پروفٹ نہیں دیا جاتا. پروفٹ جو ہے وہ آگے فائنانسنگ کر کے جو ایکچوئل پروفٹ ہوا ہے وہ ایکچوئل پروفٹ تقسیم کیا جاتا ہے مضارب اور ڈپازٹرز کے درمیان. مثال کے طور پر جب ایک شخص نے کسی مضارب کو پیسے دیے کہ یہ 10 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور 10 لاکھ روپے کا مضاربہ کرنا، لیکن کنڈیشن کیا لگاتے ہیں کہ جی میں یہ 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ نے مجھے ماہانہ 5,000 روپے یا 10,000 روپے نفع دینا ہے. اس 10 لاکھ کے اوپر 10,000 روپے آپ نے ماہانہ نفع دینا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کو بزنس میں معاہدہ ہوتا ہے یا نقصان. اب یہ کنڈیشن لگا کہ اگر مضاربہ کا نام دے دیا جائے تو وہ مضاربہ نہیں ہے، وہ ربا ہی ہے، کیونکہ آپ کو ایک فکس پروفٹ مل رہا ہے. آپ ارسپیکٹو کہ اس کے جو بزنس میں اس کو پروفٹ ہوا ہے لاس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس نے آپ کو پروفٹ دینا جو کہ جائز نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جی میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں اور 10 لاکھ روپے دے کے یہ کہوں کہ جو بھی ایکچوئل نفع ہوگا، اگر ایکچوئل نفع ہوا، ایکچوئل منافع ہوا، ایکچوئل پروفٹ ہوا، تو اس کا 50-50 ہم تقسیم کریں گے، 60-40 تقسیم کریں گے، 70-30 تقسیم کریں گے. آپس کی رضامندی سے کوئی بھی ریشو طے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ آپس میں کوئی بھی ریشو تقسیم پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوئی بھی ریشو طے کر سکتے ہیں. تو آپ مضارب اور رب المال 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، 70-30 بھی کر سکتے ہیں، لیکن پروفٹ تقسیم ہوگا ہی اس صورت کے اندر کہ جب ایکچوئل نفع ہوگا. اگر ایکچوئل نفع نہیں ہوا تو پروفٹ بھی تقسیم نہیں ہوگا، اور اگر ایکچوئل نفع ہوگا تو پروفٹ اسی ایگریڈ ریشو کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. تو اسلامک بینکس جب اس کی جو لائبلٹی سائڈ ہے، جب وہ ڈپازٹر سے پیسے وصول کرتے ہیں تو اس پہ جو کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ مضاربہ کا کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف سے پیسے رب المال جو جتنے بھی ہیں ان کے پیسے اور مضارب کی محنت. تو یہ پہلی صورت. اب یہی پیسہ اسلامک بینک نے ظاہری سی بات ہے مضاربہ کا کانٹریکٹ تو کر لیا، لیکن اگر آگے لون بیس طریقے سے کمانا ہے، یعنی لون کے تھرو ہی کمانا ہے، کانٹریکٹ لون کے ہی کرنا ہے، کہ آگے ہوم فائنانسنگ والا ہے اس کو بھی لون دیا، ورکنگ کیپٹل والا آیا اس کو بھی لون دیا، کنزیومر فائنانس کے لیے آئے اس کو بھی لون دیا، اور وہاں سے پروفٹ جنریٹ کر کے مضاربہ کے نام پر تقسیم کر دیا، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں. اسلامک بینک تو نہیں کہلائے گا. تو اسلامک بینک بننے کے لیے اس کو اپنی دونوں سائڈز، فائنانسنگ سائڈ جسے ہم ایسٹ سائڈ بولتے ہیں اور لائبلٹی سائڈ، دونوں سائڈز کو اسلامک کرنا ہے. اور پہلی سائڈ کو اس نے اسلامک کیا مضاربہ کے تھرو، اور دوسری سائڈ کو اس نے اسلامک کیا تجارت کے تھرو. اور وہ کیسے کیا؟ اب یہی کسٹمر جو کنوینشنل کے پاس آئے تھے ہوم فائنانسنگ لینے، وہی کسٹمر جو بینک کے پاس آئے تھے جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کی نیڈ ہے، کسی کو را مٹیریل خریدنا ہے اپنے جو ہے وہ بزنس کے لیے، وہ آئے تھے. تو اب اسلامک بینک ان کے ساتھ تجارت کا معاہدہ کرے گا. اب وہ کیسے کرے گا؟ اب وہ کسٹمر جو بینک کے کنوینشنل بینک کے پاس آیا، مثال کے طور پر ایک کسٹمر ہے جس کو اپنے بزنس کے لیے را مٹیریل پرچیز کرنا ہے، لکڑی پرچیز کرنی ہے، فرنیچر بناتا ہے وہ. اب وہی کنوینشنل بینک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. تو کنوینشنل بینک نے اس کو 1 کروڑ روپے دیا اور اس سے کہا جی 1 کروڑ 10 لاکھ مجھے واپس کر دیں. یہی بینک کسٹمر جب اسلامک کے پاس آیا اور اسلامک کو آ کے اس نے کہا کہ جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اسلامک بینک نے کہا کہ آپ کی نیڈ کیا ہے، اصل میں یہ بتائیں. جب اسلامک بینک کو نیڈ کا پتہ لگے گا تو اسلامک بینک یہ کہے گا کہ آپ کی جو بھی نیڈ ہے، جو بھی چیز آپ نے خریدنی ہے، وہ 1 کروڑ روپے کی کیوں نہ ہو، وہ ہم خریدیں گے. پہلے ہم خریدیں گے اور آپ کو بیچیں گے. ہم آپ کے سپلائر سے ڈائریکٹ پرچیز کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو سیل کریں گے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا. اسی کو تجارت کہتے ہیں. یعنی یہاں پر کنوینشنل بینک نے اس کو قرضہ دیا اور قرضہ دے کر جو ہے وہ آگے سے پروفٹ کمائے، لیکن اسلامک بینک نے یہ نہیں کیا.
اسلامک بینک نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ جو بھی تمہاری نیڈ ہے وہ ہمیں بتاؤ, ہم وہ پرچیز کریں گے اور پرچیز کر کے تمہیں سیل کریں گے. اور اسلامک بینک اس کو پرچیز کرے گا اور پرچیز کرنے کے بعد اس کو اس منافع کے ساتھ کسٹمر کو سیل کر دے گا. یہ کہنے میں آسان ہے لیکن اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ بہت مشکل ہے, یعنی اس کو اپلائی کرنا اتنا آسان نہیں. تو بہرحال اس کے لیے ہمیں مرابحہ, یہ جو پروڈکٹ میں نے آپ سے ذکر کی, خرید سپلائر سے پرچیز کرنا اور کسٹمر کو سیل کرنا, یہ مرابحہ کی پروڈکٹ کہلاتی ہے. اس کے لیے مزید تفصیل انشاءاللہ تھوڑی سی میں آگے ذکر بھی کروں گا, لیکن یہ چونکہ ایک اویئرنیس اور انٹروڈکشنری لیول کا ایک ویبینار ہے تو اس پہ مکمل بات کرنا تو مشکل نہیں ہوگا, تو مکمل بات کرنا ممکن نہیں ہوگا معذرت. اگلی بات اس میں یہ تھی کہ اسی طرح ایک کسٹمر جو ہے وہ کنونشنل بینک کا ایک کسٹمر جس کو گھر خریدنا تھا, وہ کنونشنل بینک کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے مجھے دے دو, اور وہ 1 کروڑ روپے کسٹمر کو دیتا ہے کنونشنل بینک, اور اس سے کہتا ہے 1 کروڑ 10 لاکھ مجھے اوپر دے دو. یہی کسٹمر جب اسلامک کے پاس آئے گا تو اسلامک بینک اس کو کہے گا کہ 1 کروڑ روپے تمہیں چاہیے تو 1 کروڑ روپے میں تمہارے ساتھ ایسٹ میں پارٹنرشپ کرو, یعنی میں وہ گھر خریدوں گا, چاہے تو تم میرے ساتھ گھر خریدو. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے صرف کہ بینک جو ہے پہلے اس گھر کو پرچیز کرے گا اور پرچیز کرنے کے بعد اس کو کسٹمر کو سیل کر دے گا. اب یہاں پر اسلامی بینک نے کیا کیا, تجارت کی. اسی طرح کنزیومر فائنانس, مثال کے طور پر ایک شخص کو جو ہے وہ اے سی خریدنا ہے یا پھر جو ہے وہ اور کوئی ایسیسری گھر کے لیے خریدنی ہے, تو اس کے لیے وہ کنونشنل کے پاس جاتا ہے, تو کنونشنل اس کو جو ہے وہ لون دے دیتا ہے 5 لاکھ روپے کا. اور یہی کسٹمر اسلامک بینک کے پاس آئے گا تو اسلامک بینک پہلے وہ چیز پرچیز کرے گا اور پرچیز کرنے کے بعد اس کو آگے پروفٹ کے ساتھ اس کو سیل کر دے گا. یہ سارا طریقہ جو ہے وہ تجارت کا ہے. تو یہ بنیادی فنکشن ہے اسلامک بینک کا کہ اسلامک بینک کوئی بھی کام لون بیسڈ اپنی فائنانسنگ سائٹ پہ نہیں کرتا, بلکہ وہ سارا کام جو ہے وہ ایسیڈ بیسڈ فائنانسنگ کرتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز خرید رہا ہوگا, بیچ رہا ہوگا, ایسے اسلامک بینک کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ طریقہ کار ہے اسلامک بینک. اب یہ جو تجارت تو میں نے آپ کو بتا دیا, تجارت اسلامک بینک کرتا ہے, لیکن ان تجارت کے مختلف طریقے ہیں, مختلف سینیریوز ہیں, مختلف پروڈکٹس ہیں, وہ سارے اسلامک بینک یوز کرتا ہے. وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. فائنانسنگ سائڈ کے اندر بینک جو ہے وہ مرابحہ کرتا ہے, اور یہ بھی تجارت کا ایک طریقہ ہے. سلم کرتا ہے, سلم بھی جو ہے وہ ایک تجارت کا طریقہ ہے. استثناء بھی جو ایک تجارت کا طریقہ ہے. تجارہ بھی جو ہے وہ ایک تجارت کا ہی طریقہ ہے. سب اس کے اندر یہ جو پہلی 5 یا 4 جو پروڈکٹس ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ تجارت کے طریقے پر ہوتی ہے, اس میں تجارت ہوتی ہے, لیکن طریقہ الگ الگ ہے. مرابحہ کا مختلف طریقہ کار ہے, تجارہ کا مختلف طریقہ کار ہے, استثناء سلم کا مختلف طریقہ کار ہے, لیکن جو بھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام پروڈکٹس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ تجارت ہو رہی ہے. اسی طرح ڈیمنشنگ مشارکہ ہے, اجارہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ لیزنگ کے اصول لگتے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں, اجارہ کے اصول. وہ اجارہ کے اصول جو ہیں وہ ان پروڈکٹس پر لاگو ہوتے ہیں, اور یہاں پر ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا جو شریعت نے ہمیں تجارت کے اجارہ کے متعلق بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنا صرف کہ اسلامک بینک نے چیز خریدی اور کسٹمر کو بیچی, یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. سوال یہ ہے کہ شریعت نے تجارت کے کوئی اصول بیان کیے کہ نہیں کیے. تو اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاس شریعت کی رہنمائی جزیات کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اب تجارت ہو, کرایہ داری کا معاملہ ہو, پارٹنرشپ ہو, شریعت نے ایک ایک مرحلے پر الحمدللہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اسی طرح جب تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرنے اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ نے چیز خریدی اسلامک بینک میں اور اس کو بیچ دی. یعنی یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم فائنانسنگ میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم حلال تجارت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو شریعت نے اصول بیان کرے اس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ حضرات کے لیے ایک جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کیا ایک سلائیڈ کے اندر. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو بیچنے کے لیے اس کی ایگزسٹنس ضروری ہے. وہ ایگزسٹ کرتی ہو تب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں, ادروائز آپ بیچ نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کی مثال لے لیں. اس وقت ہمارے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً جو ہے وہ 80% لوگوں نے اپنی سرپلس اماؤنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کی ہوئی ہے, اور وہاں پر ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے.
فائلوں کا کاروبار الگ ہے، اپارٹمنٹس کی فائل کا کاروبار الگ ہے، پلاٹ کی فائل کا الگ ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، دھوکے بازی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بلڈرز ہیں، وہ اپارٹمنٹ بناتے ہیں، اپارٹمنٹ اس انداز میں بناتے ہیں کہ جی آپ اپارٹمنٹ کی فائل خریدیں اور اس کو 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد پروفٹ پہ آگے بیچ دیں۔ اب فائل خریدنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک طریقے سے وعدہ بے ہے۔ جب آپ نے وہ خرید لی اور خریدنے کے بعد اب آپ نے آگے بیچی، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ فائل کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس اپارٹمنٹ کو؟ وہ اپارٹمنٹ تو موجود ہی نہیں، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ جب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ نے وہ فائل کیسے آگے سیل کر دی؟ شریعت کہتی ہے جب آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، اس پر پروفٹ کمانا ہے، تو وہ ایگزسٹ کرتی ہو، اس کی ایگزسٹنس ضروری ہے، تب آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا جی، اس فائل کو بیچ دیا۔ فائل تو کوئی چیز نہیں ہے، فائل کے پیچھے اصل چیز وہ ایسٹ ہے، جو وہ اپارٹمنٹ ہے، جو کہ ابھی وجود میں نہیں آیا، اس کے بننے میں، اس کی فنیشنگ میں تقریباً 3 سال، اور آپ نے اٹھا کے اس کو سیل کر دیا۔ اب کوئی کسٹمر، کوئی بلڈر، کوئی کنسٹرکٹر کنوینشنل بینک کے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس انویسٹر نہیں ہے، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم نے یہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اور آپ جو ہے ہم سے منافع لے لے گا، تو کنوینشنل بینک تو اس کو فائنانس کر دے۔ لیکن یہی کسٹمر اسلامک بینک کے پاس آئے گا تو اسلامک بینک اس کو فائنانس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا طریقہ کار غلط ہے، اس کا بزنس جو ہے وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ جب نان شریعہ کمپلائنٹ بزنس ہے تو اسلامک بینک اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا، جب نہیں انٹر ہو سکتا تو یہاں سے منافع بھی نہیں کما سکتا۔ تو شریعت کا اصول ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، نام کی بینکنگ نہیں ہے، نام کی تجارت نہیں ہے، باقاعدہ جو شریعت نے اصول بیان کیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگلی بات، شریعت کہتی ہے کہ آنرشپ اور پوزیشن ہونا ضروری ہے، یعنی وداؤٹ پوزیشن آپ کوئی چیز سیل نہیں کر سکتے۔ پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز، جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس کا رسک اور ریوارڈ وہ آپ کے پاس ہو۔ یعنی مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ موبائل میں اگر کسی کو سیل کر کے پروفٹ کمانا چاہتا ہوں تو اس موبائل کا پوزیشن میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب پوزیشن کا مطلب کوئی فزیکل پوزیشن ہونا ضروری نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس موبائل کے رسک اور ریوارڈ میرے پاس ہو، کہ ابھی اگر یہ موبائل گر جائے اور لاس ہو جائے تو میرا لاس ہے، جب میں اس کا لاس بیئر کر رہا ہوں تو ایز اٹ از میں اس کو بیچ کر منافع بھی کما سکتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے پوزیشن کا مطلب یہ۔ تو اگر کسی بھی چیز کی رسک اینڈ ریوارڈ میرے پاس ہیں تو میں اس کو سیل کر کے منافع کما سکتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو میں اس کو منافع نہیں کما سکتا۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پر وداؤٹ پوزیشن سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ڈراپ شپنگ کا۔ اب ڈراپ شپنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ جب مال سیل کرتے ہو تو وہ وداؤٹ پوزیشن ہوتا ہے، بیچنے والے کا کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی پوزیشن نہیں ہوتا، کوئی رسک نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی کمپنی، کوئی ایسی بڑی کمپنی جو ڈراپ شپنگ کرتی ہے اور اسلامک بینک کے پاس آتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں تجارت کے لیے پیسے چاہیے، ہمارے ساتھ فائنانسنگ کرے، کنونشنل بینک تو انٹر ہو جائے گا اس کے ساتھ، لیکن اسلامک بینک کبھی بھی انٹر نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے، وہ نان شریعہ کمپلائنٹ سیکٹر ہے، اس کو پہلے شریعہ کمپلائنٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ فائنانسنگ کر سکتا ہے اسلامک بینک۔ اسی طرح شریعت نے ایک اور کنڈیشن ہمیں بتائی ہے کہ آپ جو بھی چیز خرید و فروخت کریں وہ ویلیویبل ہونی چاہیے۔ ویلیویبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا شریعت کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہونی چاہیے، وہ مان ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، وہ شراب کا کام کرتی ہے، اب کنونشنل بینک کے پاس وہ کمپنی چلی جاتی ہے کہ جی مجھے فائنانسنگ کی ضرورت ہے، تو کنونشنل بینک اس کو لون دے گا اور اس کے اوپر پروفٹ کما لے گا۔ اس کا تعلق چونکہ اس کے بزنس سے ہے نہیں، اس کے ایسٹ سے نہیں ہے، اس کے مال سے نہیں ہے۔ جب یہی کسٹمر اسلامک بینک کے پاس آئے گا اور اسلامک بینک کے پاس آ کے کہے گا کہ جی مجھے میرا یہ کام ہے، شراب کی خرید و فروخت کرتا ہوں، مجھے جو ہے وہ را مٹیریل پرچیز کرنا ہے یا کوئی اور چیز پرچیز کرنی ہے، مجھے پیسے دے، تو اسلامک بینک کبھی بھی اس کے ساتھ انٹر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کے ساتھ فائنانسنگ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کور بزنس ہے وہی حرام، اس لیے کیونکہ وہ جس چیز کی خرید و فروخت کر رہا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں ویلیویبل نہیں ہے، ویلیویبل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ڈیٹیل اور اسپیسیفک ہو، جو بھی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ متعین ہو اور اس کی ڈیٹیلز واضح ہوں، کوئی ابہام نہ ہو، کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ ہو، وہ تمام چیزیں اس کے اندر شریعت نے ہمیں اصول دی ہے کہ جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت کرو تو اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، اسپیسیفائڈ ہو، کوئی یعنی کوئی ایسا مجہول چیز کی جو ہے نا خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور کنڈیشن جو شریعت نے بتائی، should not be used only for حرام پرپس، جو بھی چیز
کوئی بزنس ایسا ہے کہ اس کے اندر جو جن چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے ان چیزوں کا کوئی حلال استعمال نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی شراب کی، ابھی شراب ہے اس کا کوئی حلال استعمال نہیں ہے تو اسلامک بینک اس کے ساتھ انٹر نہیں ہو سکتا، اس بزنس میں انٹر نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی بزنس ہے، مثال کے طور پر ایک کسٹمر ہے جو کنوینشنل بینک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے سینما بنانا ہے. اب سینما میں ظاہری سی بات ہے اس کا کوئی حلال پرپس نہیں ہے، حرام پرپس. اب وہ کنوینشنل بینک کے پاس جائے گا، کنوینشنل بینک اس کے ساتھ جو ہے وہ فائنانسنگ کر لے گا. لیکن یہی کسٹمر اگر اسلامک کے پاس آئے گا اور اسلامک کے پاس آ کر کہے گا کہ جی مجھے جو ہے فائنانسنگ کرنی ہے، مجھے سینما بنانا ہے، تو اسلامک بینک اس کے ساتھ کوئی فائنانسنگ نہیں کرے گا. اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا اس کے بزنس میں، کیونکہ وہ جس چیز کی خرید و فروخت کر رہا ہے یا وہ جس چیز کو بنا رہا ہے اس کا کوئی حلال پرپس نہیں ہے، وہ حرام پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ یعنی اس کا سول پرپس جو ہے وہ حرام. تو اگر کسی بھی چیز کا حلال پرپس ہو سکتا ہو اور خریدنے والا اس کو خود حرام پرپس پہ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر موبائل فون ہے، اب اس موبائل فون کا دونوں استعمال ممکن ہے، یعنی اس کا حلال استعمال بھی ممکن ہے، حرام استعمال بھی ممکن ہے. تو ایسا بزنس جس میں موبائل فون کی پروڈکشن ہو رہی ہے، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، وہاں پر اسلامک بینک انٹر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ موبائل فون ایک ایسا ایسٹ ہے کہ جس کا حلال استعمال بھی ممکن ہے، حرام استعمال بھی ممکن ہے. لیکن وہ تمام بزنسز جس کا کوئی حلال استعمال ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف حرام وہ ہے میوزک انسٹرومنٹس ہے، اس کے اندر اس کی خرید و فروخت کرنا. ایسی کمپنیز کے ساتھ یا پروڈکشن ہاؤسز ہیں جہاں پر میوزک کا ہی کام ہوتا ہے پورے وقت، ایسے بینکس ایسی کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ اسلامک بینک انٹر نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک بینک کی تجارت کی، تو تجارت میں صرف اور صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے وہ چیز خریدی اور بیچی، ایسا نہیں ہے. اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں کہ جی آپ نے خریدنی ہے تو ایسی چیز خریدنی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو، ایسی چیز خریدنی ہے جس کی اونرشپ اور پوزیشن بینک لے سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ اونرشپ اور پوزیشن ہی نہیں لے رہے، آپ اس کا رسک ہی نہیں اٹھا رہے. یہ ایسی چیز آپ نہیں خرید سکتے. جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ ویلیویبل، وہ ڈیٹیل اور اسپیسیفک ہو، اس کا کوئی حرام پرپس نہ ہو. اس طریقے سے پاکستان کے بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جو نکل جاتے ہیں اور اسلامک بینک ان میں فائنانسنگ نہیں کر پاتا کیونکہ ان کے اندر وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے. تو اس لیے صرف تجارت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دینا کہ جی میں تجارت کر. تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں کو فالو کرنا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کرنا ہے، ان کو فالو کرنا اور فالو کر کے اس کو جو ہے وہ بیچنا یا فالو کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے خرید و فروخت کرنا، تب جا کے ایک تجارت کمپلیٹ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جب اسلامک بینک رسک اور ریوارڈ یعنی کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے اس کا رسک برداشت کرتا ہے تو اس کو لاس بھی ہوتا ہے. اسی لیے اسلامک بینک اپنی بہت ساری ٹرانزیکشن کے اندر لاس بک کرتا ہے. بینک کا لاس بک کرنا یہ تو مثال کبھی ملتی نہیں، لیکن اسلامک بینک پاکستان اور پاکستان سے باہر ایسے ہیں جو اپنے بہت سارے ٹرانزیکشن کے اندر لاس بک کرتے ہیں، اس لیے کہ ایسٹ کو نقصان پہنچ گیا. اور مالک کون تھا؟ بینک تھا. اس وقت تک سیل نہیں کیا تھا کسٹمر تو لاس بک کیا. یہ نفع نہیں ہے، یہاں پر نقصان ہوا بینک کو. اور یہ نقصان کیوں ہوا؟ کیونکہ شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا ہے اسلامک بینک. اس کے بعد جو نفع کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو نفع آتا ہے وہ اسلامک بینک کا اپنا اور اپنے ڈپازیٹرز کے درمیان اسلامک بینک تقسیم کرتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے اسلامک بینک کا، یہ پروسیجر ہے کہ لائبلٹی سائڈ میں مضاربہ اور جو ہے فائنانسنگ سائڈ میں مرابحہ، اجارہ، سلم، استثناء، یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اجارہ بھی کرتا ہے، اور اجارہ بھی جو ہے وہ جسے ہم لیزنگ کہتے ہیں، اس کے بھی شریعت نے اصول بتائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کوئی چیز کسی کو لیز پر دے رہے ہیں تو آپ سے اب وہ ایسے بالکل تعلق ہو گیا ہے، اس کے بھی رسک اور ریوارڈ آپ ہی کے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی ایسا لاس ہوتا ہے جس میں لیسی کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ وہ خود بخود وہ ایسا نقصان ہو گیا، کچھ انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس میں اگر نقصان ہو گیا تو وہ لیسور کی غلطی ہے، لیسور اس کا نقصان برداشت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلامک بینکس جو ہے وہ اپنی کار فائنانسنگ کے اندر، آٹو فائنانسنگ کے اندر بھی لاس بک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں. اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں جس میں ہم نے لاس بک کیا، اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ شریعت کے اصولوں کو فالو کیا جا رہا ہے. تو شریعت نے لیز کے بھی اصول بتایا ہے کہ آپ کون سی چیز لیز کر سکتے ہو، کون سی چیز لیز نہیں کر سکتے. اسلامک بینک کی ایک بہت بڑی پروڈکٹ جو اس وقت
یعنی 2025 کی جو رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی، سب سے زیادہ یوز ہونے والی پروڈکٹ ڈمینشنگ مشارکہ ہے، اور ڈمینشنگ مشارکہ بھی اجارہ اس کا حصہ ہے، اور اس میں کرایہ داری کے اصول لگتے ہیں۔ اب بہت ساری جگہوں پر بینک نے ایک چیز خرید کے کرائے پر دینی ہے، تو بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر بینک انٹر نہیں ہو سکتا، ڈمینشنگ مشارکہ نہیں کرتا، اور نہ کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سیکٹر میں انٹر ہوگا وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے، اس سے پروفٹ جنریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی بینکنگ ہے یہ ایتھیکل ہونے کے ساتھ ساتھ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہے، کیونکہ اگر ہم نے پارٹنرشپ کرنی ہے تو بغیر دیکھے نہیں کر سکتے، اس کے لیے طریقہ کار ہے۔ اگر ہم نے تجارت کرنی ہے تو صرف تجارت کا نام نہیں ہے، باقاعدہ تجارت کرنی ہے اور تجارت کے اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چند اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ پورا ایک جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے پورا ایک جو ہے وہ سیشن ہے جس کو ہم اسلامک لاز آف کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ اس کے اندر تجارت کے سارے اصول جو شریعت نے ہمیں بتایا ہم اس پہ سارا ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک خلاصہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ اجارہ کرنا ہے یا تجارت کرنی ہے، سارے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اسلامک بینک انٹر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا ڈفرنس اور اسلامک بینکنگ میں یوز ہونے والی پروڈکٹس کا۔ اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سر السلام علیکم، محمد حمزہ عزیز بات کر رہا ہوں سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ سر یہ جو ٹریڈنگ میں بائی اینڈ لاس یہ جو کر رہے ہوتے ہیں تو سر اس کے بارے میں کیا رائے؟ جزاک اللہ سر۔ جی دوبارہ سوال کیجیے گا، سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال۔ سر یہ جو ٹریڈنگ آج کل ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، ٹریڈنگ میں بھی تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بائی جو اور فارکس سیل کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے آن لائن پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر۔ جی ہاں، آن لائن پلیٹ فارم جیسے فارکس ٹریڈنگ ہو گئی یا اس طرح میٹا ٹریڈ ہو گئے، ان سب میں مسئلہ ہے پوزیشن کا، اور اس میں جی پوزیشن سر۔ نہیں آتا، یہ بس ایک نام کی ٹریڈ ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے، لیکن ڈے ٹریڈ نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کا ایک الگ انڈیکس بنا ہے KMI 30 میزان انڈیکس، اس کے شیئر اگر آپ پرچیز کرتے ہیں اور ان کو CDC میں منتقل ہونے کے بعد بیچتے ہیں تو وہ خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن جو جس ٹریڈنگ کی مثال میں بظاہر آپ بات کر رہے ہیں وہ فورکس ٹریڈنگ اور میٹا ٹریڈ ہے، اس کے یونٹس خرید کر بیچنا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں پوزیشن نہیں آتا، وداؤٹ پوزیشن سے۔ سر یہ جو گوگل کے شیئر خریدتے ہیں یا یہ جو فونز وغیرہ ان کے شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں، یا دیکھیے یہ جو شیئرز ہیں، میں نے جسے ذکر کیا، جب آپ اسٹاک مارکیٹ PSX اوپن کریں گے تو اس کے اندر شریعہ کمپلائنٹ شیئرز کی ایک الگ انڈیکس بنا ہوا ہے، جس کے اندر شریعہ کمپلائنٹ وہ کمپنیز ایڈ ہیں جو ہیں شریعہ کمپلائنٹ، آپ ان کے شیئر پرچیز کر سکتے ہیں، باقی آپ اس سے احتیاط کریں۔ تھینک یو۔ کچھ سوالات میرے خیال میں چیٹ پر بھی موجود ہیں، اگر علی یا عمر صاحب آپ میں سے کوئی بتا دے پڑھ کے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ہلو جی سر۔ جی جی بتائیے۔ جی ہلو کیجیے السلام سوال۔ علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیے۔ بیسکلی میں یہ پتا کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی ٹریڈنگ کا سوال ہوا تھا، اس میں کرپٹو کے حوالے سے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، کرپٹو ٹریڈنگ، بٹ کوائن وغیرہ؟ جی کرپٹو کے حوالے سے ابھی تک کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ یہ لیگلائز نہیں ہو جائے گی گورنمنٹ لیول پر، اس وقت تک کرپٹو کی ٹریڈنگ صحیح ہے۔ ابھی تک وہ لیگلائز نہیں ہوئی، اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، جیسے اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کو پتہ پڑے گا۔ اوکے، اینڈ سیکنڈ کوشچن کائنڈلی میرا یہ ہے، اگر پارٹنرشپ پہ ہمارا کام ہو اور 1% انویسٹمنٹ کر دے اور 2% دونوں 50-50% کی پارٹنرشپ کر لیں، اور کسی وجہ سے 2% فزیکلی کام نہ کر پائے، تو کیا پارٹنرشپ میں جو پروفٹ ہوگا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، یعنی 60-40 70-30، کیونکہ فزیکل 2% اویل نہیں ہے، یہ جائز ہے؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، ذرا سوال دوبارہ کریں آپ۔ میرا سوال ہے 2% ہے ان کی پارٹنرشپ ہے، جی جی انہوں نے 1 لاکھ آلموسٹ انہوں نے ڈپوزٹ کیا، انہوں نے
ایک بزنس شروع کر لیا, دونوں کی لیکن پارٹنرشپ محنت جی پارٹنرشپ ہے, لیکن کسی وجہ سے 2% فزیکلی موجود نہیں ہے, صرف 1% محنت کر رہے, تو کیا ان دونوں کا پروفٹ 50-50؟ اس میں اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک سلیپنگ پارٹنر ہے اور ایک ایکٹیو پارٹنر ہے, یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یس. جی ہاں, جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ نہیں لے سکتا. مثال کے طور پر اس مسئلے کو ایسے سمجھے کہ دو ایکٹیو پارٹنر ہیں, ایک کی جو بزنس ہے, ایک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 50% اور دوسرے کی 50%, اور دونوں ایکٹیو پارٹنر ہیں, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بزنس کے. تو پھر جو پروفٹ کی جو ریشو ہے وہ 60-40 بھی ہو سکتی ہے, 70-30 بھی ہو سکتی ہے, اس صورت کے اندر کہ جب دونوں کیا ہوں, ایکٹیو پارٹنر. لیکن اگر ایک سلیپنگ پارٹنر ہے اور ایک ایکٹیو پارٹنر ہے, تو پھر جو سلیپنگ پارٹنر کی انویسٹمنٹ ہے اس کا جو پروفٹ ہے وہ اس کی پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اس کی انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج. اگر اس کی 50% انویسٹمنٹ ہے تو وہ 50% سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا. اگر اس کی 40% انویسٹمنٹ ہے تو 40% زیادہ منافع نہیں لے سکتا. اوکے. یو پی ایل بینک جو ہے وہ اسلامک ہے کہ نہیں؟ یو بی ایل کے دونوں سائٹس ہیں, اسلامک کی سائٹ بھی ہے, اس کی ونڈو بھی ہے اسلامک. تو اسلامک ونڈو کے ذریعے سے اس سے فائنانسنگ لی جا سکتی ہے یا اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے, اس کی ونڈو یوز کریں. اور جو ہے اس کا کنوینشنل سائٹ بھی ہے, لیکن اس کی اسلامک ہے تو اس کی اسلامک ونڈو کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سیمسٹر کی جو فیس میں ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد پیسے ایڈ ہوتے ہیں وہ حلال؟ سیمسٹر کی جو فیس ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر ہفتے بعد پھر 2 ہفتے بعد وہ 1000 روپیہ ڈالتے رہتے ہیں. لیٹ پیمنٹ نہیں, وہ جائز نہیں ہے. اگر وہ لیٹ پیمنٹ کی صورت میں لیتے تو وہ جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ طے ہو گیا کہ سیمسٹر فی جو ہے وہ مثال کے طور پر 50,000 ہے, تو اب وہ اس کو آپ ڈیفالٹ کر گئے, آپ نے پے نہیں کیا, تو اب وہ اس کے اوپر 5,000 روپے یا 1,000 روپے کر کے لگا رہے ہیں. یہ لیٹ پیمنٹ پینلٹی ہے جو کہ جائز نہیں ہے, یہ نہیں لے سکتے. جی سر, میرا ایک سوال ہے. جی جی. آپ نے فرمایا تھا کہ اسلامک بینکنگ وہاں پہ فائنانسنگ کر سکتا ہے کہ جہاں پر پتا ہو کہ ایک چیز حرام پرپز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, حلال پرپز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو کیا اسلامک بینکنگ وہاں پہ بھی فائنانسنگ کر سکتا ہے کہ ایسی ہی چیز ہو جو حلال پرپز کے لیے بھی استعمال ہو, حرام پرپز کے لیے بھی استعمال ہو, مگر اسلامک بینکنگ کو پتا ہو کہ اس بندے نے اس فائنانسنگ کو حرام پرپز کے لیے ہی استعمال کرنا ہے, جی تو کیا وہاں پر استعمال کرے گا, فائنانسنگ کریں گے اسلامک بینکنگ؟ تب بھی کرے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پتہ ہونا جو ہے وہ اس کی آمدنی کو حرام نہیں کرتا. ہمارے اس طریقے سے تو بہت سارے بزنسز ایسے ہیں کہ اگر آپ نے وہ چیز سیل کر دی اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے استعمال کرنا ہی حرام پرپس کے اندر ہے, تو بہرحال علم ہونے کی وجہ سے یہ پسندیدہ تو نہیں ہے, لیکن صرف بیچ دینے سے اس صورت میں وہ حرام نہیں ہوتا. اس طرح تو پوری موبائل مارکیٹ, کیونکہ آج کل جو موبائل استعمال کیے جاتے ہیں اس میں اکثریت کا مقصد جو ہے وہ ٹک ٹاکس بنانا ہے یا موبائل پہ چیزیں یا ویڈیوز وغیرہ دیکھنا ہے, اور پتہ ہے کہ اس نے ویڈیوز دیکھنی ہے. یعنی بیچنے والے بھی پتہ ہے, اگر کسی اپنے کو بیچ رہا ہے تب بھی اس کو پتہ ہے کہ اس نے موبائل کا حلال استعمال نہیں کرنا, زیادہ تر اس کا استعمال حرام ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر بیچ دیا تو اس کا جو نفع ہے وہ حرام نہیں ہوگا, آمدنی حلالی ہوگی. بہرحال ایک ناپسندیدہ عمل ضرور ہے کیونکہ اس کو علم تھا کہ وہ یہ ایسے شخص کو بیچ رہا ہے. تو اسلامک بینک کے لیے بھی اگر کسی ایسے سیکٹر میں کرتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ وہاں پر حرام پرپس کے لیے ہی استعمال ہوگا لیکن چیز حلال ہے, تو وہاں پر ایک اصول لگتا ہے جسے کہتے ہیں فائل مختار کا فیل. تو چونکہ خاص اصطلاح ہے, فقہی اصطلاح ہے, تو وہاں پر اس کا اپنا جو ہے وہ فیل ہے کہ وہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اس لیے اسلامک بینک کے لیے وہاں سے منافع باہر لینا ہے. جی بہتر, جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جس طرح آپ نے بات کی نا ربا کی, تو یہ جو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ کے ایپ جو ہے ایزی پیسہ ہو گیا یا جی ایس کیش, یہ جو لون دیتے تھے اس میں
وہ جو ہے نا ہم سے کلیکٹ کر لیتے ہیں چارجز، تو کیا یہ بھی ربا میں آتے ہیں؟ دیکھیے جو لون پرووائڈ کر رہے ہیں نا یہ فن ٹیک پلیٹ فارم ریٹل ایزی پیسہ اور جیز کیش وغیرہ، اس کے اوپر یہ ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. اچھا سر، جائز نہیں ہے کہ حرام ہے؟ حرام حرام ہے، وہ ربا ہے، کیونکہ وہ جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے کافی زیادہ وصول کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں. اوکے سر، تھینک یو. ہلو السلام علیکم سر. آپ دیکھ سکتے ہیں ہلو کیا انٹرسٹ پے کرنا. ویسے تو سچ بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ کرنا ہے، آپ اگر جان بوجھ کے ڈیفالٹ کریں گے تو گناہگار آپ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اگر جان بوجھ کے ڈیفالٹ کیا تو میرے اوپر لیٹ پیمنٹ چارجز لگیں گے جو کہ سود ہے. تو لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن گئی کہ جس کے اندر آپ جو ہے پیسے نہیں جمع کرا سکے اور آپ کے پاس پیسے نہیں تھے یا کوئی ایسی چیز ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو دینے والا انشاءاللہ اس کو تو گناہ نہیں، بہرحال وصول کرنے والے کی ضرورت ہے. اے ٹی ایم کے اوپر جو فیس ہوتی ہے، اے ٹی ایم کے اوپر فیس لی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن فیس ذرا متعین ہو اور جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ فیس نہ ہو. اس کی کچھ اصول ہے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ اسلامک بینکس جو اے ٹی ایم کے اوپر فیسز لیتے ہیں وہ صحیح ہے، درست ہے، اس کو کوئی حرج نہیں. اور کیش بیک جو ہوتا ہے کیش بیک کی جو ہے نا مختلف صورت، اگر اس کا تعلق ربا سے یعنی قرض سے نہیں ہے تو آپ کو اگر کوئی کیش بیک دے رہا ہے، یہ اگر کوئی کیش بیک دے رہا ہے تو کوئی یعنی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اتنی چیزیں خرید لیں تو آپ کیش بیک دے دیں گے، یہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اگر ربا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کیش بیک کا، مثال کے طور پر اگر آپ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو کیش بیک دیں گے، تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں کیش بیک کی، لیکن اگر سیل پرچیز کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، کیش بیک دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بٹ کوائن کی جو ہمارے یہاں پہ اگر ہوتی ہے کوئی حکومت اس کو لیگل کر دیتی ہے تو یہ شریعت کمپلائنٹ پھر کیسے ہو جائے گی؟ بٹ کوائن ظاہری بات ہے، اصل میں کرپٹو کرنسی بیسیکلی کرنسی ہے، یعنی کرنسی کا درجہ اس کو دینا ہے گورنمنٹ نے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جس کو کرنسی قرار دیا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ اگر ڈیجیٹل ہو تو یعنی اس کا پوزیشن نہیں آتا. ڈیجیٹل چیزوں کا ہی پوزیشن آتا ہے. پوزیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پوزیشن لیا جائے. پوزیشن کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، اس کے رسک اور ریوارڈ منتقل ہونے چاہیے، اصل بات ہے. تو ڈیجیٹل کرنسی کا جو ہے پوزیشن، اس کا ڈیجیٹل پوزیشن، مثال کے طور پر آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور ویب سائٹ بنا کر آپ نے کسی کو سیل کرنی ہے، تو ویب سائٹ کا کوئی وجود تو نہیں ہے، ڈیجیٹلی وجود ہے نا اس کا، لیکن تب بھی آپ اس کی سیل پرچیز کرتے ہو تو ڈیجیٹل اس کا پوزیشن ہے آپ کے پاس. سیم ایز اٹ از کرپٹو کرنسی کا بھی ضروری نہیں ہے کہ باہر خارج میں اس کا کوئی وجود ہو اور آپ کے ہاتھ میں وہ پیسے ہو، اس کا یہ ہونا ضروری. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ سوالات جو ہے وہ کافی ہیں. جو سوالات مزید کرنا چاہ رہے ہیں میرا نمبر یہ ابھی شیئر کر دیں گے یہاں پر، تو اس کے بعد آپ حضرات اس پہ سوال کر سکتے ہیں. تو میں واٹس ایپ پہ انشاءاللہ وہ سوالات دیکھ لوں گا. لنکڈ ان پہ بھی آپ مجھے کنیکٹ کر سکتے ہیں محمد عمار اشرف کے نام سے، وہاں پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر ابھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا تو اس پہ بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا جاتا ہے کہ علم کی کوئی حدود نہیں ہے. یہی مجھے آج ایکسپیرینس ہوا آج کے سیشن کے اندر کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ بینکس کے اندر گزارنے کے باوجود اور کوئی ایک چھوٹی موٹی کتاب لکھنے کے باوجود کم از کم میرے لیے مفتی عمار صاحب کا یہ سیشن بہت ہی ایلیمینیٹنگ تھا اور بہت زیادہ مجھے سوچنے کا اور کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. یقینی طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی یہ سیشن رہا ہوگا. انشاءاللہ تعالی عثمانی فائنینشیل کنسلٹنسی اور عمر وائن آفیشل
آئندہ بھی اس طرح کے ویبینارز اور پروگرامز کرتے رہیں گے۔ سب سے ضروری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا 5 days کا ایکسپرٹ ان اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کا 5 days کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا تمام کنونشنل بینکرز جو ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ اسلامک بینکرز ہیں، اسلامک بینکنگ میں کام کرتے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، بینکرز ٹو بی ہیں۔ اور آج کے اس سیشن سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ جو عبادات کے ساتھ دین معاملات کی بات کرتا ہے، وہ معاملات فائنینشیل حصے کے اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف بینکاری کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی تاجر دوست کسی بھی انڈسٹری سے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے بھی ایسا کوئی کورس کر لینا کہ جس کی وجہ سے ان کو عبادات کے ساتھ معاملات کی بھی سمجھ آ جائے اور وہ اپنے کاروبار کو اللہ کے مطابق خیر کا کاروبار بنا لیں، اور وہی کاروبار جو خدا نہ خواستہ اگر غلط طریقے سے چل رہا ہے تو روز قیامت ان کی سزا کا باعث بننے کی بجائے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کر لینا دین کے مطابق، یہی کاروبار اور یہی منافع، اور اللہ کرے بے شمار منافع ہو، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو جلد ہم اس کو ایڈورٹائز کر دیں گے، اس 5 day اسپیشل کورس کو۔ اور ساتھ میں یہ بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شہزاد احمد صاحب کا، خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ شہزاد احمد صاحب سے مجھے دوستی نصیب ہوئی، اور اس وجہ سے بھی کہ شہزاد احمد صاحب کی وجہ سے عمر وائن آفیشل کو عثمانیز فائنینشیل کنسلٹنسی کا ساتھ ملا، جو لے کے چل رہی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی لیگیسی کو۔ خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے دوست اور ہمارے بڑے بھائی جو عثمانی کنسلٹنسی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں، مفتی حسان اشرف صاحب، کہ جن کے پاس نہ صرف کہ ایک PhD کی ڈگری ہے بلکہ دارالعلوم اور CIE اور جو بیٹے بھی ہیں تقی عثمانی صاحب کے، تو ان کی صورت کے اندر ہمیں ایک ایسا سائبان مل گیا ہے کہ جس کے اندر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو 2 ادارے ہیں، یعنی کہ عثمانیز فائنینشیل کنسلٹنسی اور عمر وائن آفیشل، شاید جتنے زیادہ تعداد میں علماء اور مفتی حضرات ہمارے پاس ہوں، شاید کسی اور ادارے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے میں الحمدللہ بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہماری جو سرٹیفکیشن ہے نہ صرف کہ اس وجہ سے اچھی ہے کہ آپ کی دین اور دنیا کے لیے کام آئے گی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اب اگلے سال تک کنورژن کے اندر جانا ہے، ان کے پاس ایک ایسا سرٹیفکیٹ آ جائے گا اس ٹریننگز کی صورت میں، جو الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر اتنے بڑے ناموں کی وجہ سے ہر جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم اس کو اناؤنس کریں، میری آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ اس کے اندر ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ لوگوں سے ملاقات اور رابطہ رہے گا۔ میں شہزاد بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ کلوزنگ کمنٹس کر کے ہمیں آج کی اس سیشن سے اجازت دلوا دیں۔ جی شہزاد بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میرے لیے بھی یہ ایک لرننگ پلیٹ فارم کی طرح، اور میں سمجھ سکتا ہوں ایک لرننگ سیشن تھا جس کو مفتی عمار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے انداز سے پیش کیا الحمدللہ، اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے ایٹ لیسٹ ایک بیج بویا ہے اپنے سننے والوں کے درمیان میں، اور انشاءاللہ وہ کل ایک جو ہے ایک بڑے درخت کی صورت میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ عمر صاحب نے اور عمار بھائی نے تو کافی ساری باتیں پہلی کر چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بیان کر چکے ہیں، تو اگین میں آپ سے یہ ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ نے اسلامک بینکنگ کا حصہ بننا ہے انشاءاللہ، تو ہمارے اس 5
دنوں کے جو پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو ضرور جوائن کریں، تو اس سے آپ کو ایک پریکٹیکل نالج ملے گی. اینڈ کل کو آپ اگر کسی اسلامک بینک میں جانا چاہتے ہیں اور اپنے ہی بینک میں رہتے ہو، اگر آپ کمرشل بینکر ہیں تو پارٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی کام آئے گا. تو بس یہ دعا ہے میری کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آخر میں سوری میں بتانا بھول گیا، بہت سارے دوستوں نے بات کی تھی. انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں کے اندر ہی یہ آج کا جو سیشن ہے یہ ریکارڈڈ ہے، اور یہ آپ وہ لوگ جو خود دوبارہ سے اس کو سننا چاہیں، اپنے دوستوں عزیزوں احباب سے شیئر کرنا چاہیں، تو اس کی ریکارڈنگس آپ کے لیے اویلیبل کر دی جائے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.